بارك تعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اسولکم علیہ حجر الا المودۃ فی القربى. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ذات اقبال سورہ حمد و سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم افضال حسین ابن حسین عباس سلطان بیگم بنت فیاض حسین محمد حسین ابن عباس حسین اور تمام مرحومین کو اپنے مومنین مومنات مرحومین کے روح کو اصحال فرما دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھ دیجئے ایک صلوات پڑھ دیجئے. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ ویسے محبت کریں محبت کریں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے ایک بہت بڑی دولت ہے نعمت ہے کہ جس کے دل میں جو ہے اہل بیت کی محبت ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. اور مرنے کے بعد جو ہے جب قبر میں انسان جائے گا تب جو ہے اسے معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان جو ہے جس کو چاہتا ہے محبت کرتا ہے تو اسی طریقے سے تمام چیزیں اختیار بھی کرتا ہے نا. اب دیکھ لیجئے جو جس سے جو ہے محبت کر رہا ہے اسی طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو بھی ہے نا ڈھالتا ہے نا اسی طریقے سے سنوارتا ہے. جو پسند ہو گیا ہے اسی طریقے علیہ السلام کی محبت دل میں ہو. ظاہر سی بات ہے ایک تو محبت الگ ہے ایک تو زبانی ہے نا قلب کے ساتھ جو ہے عمل بھی انجام دے رہا ہے تو اسی طریقے سے آپ کو ڈھالتا بھی ہے کہ وہی کام وہی عمل کرنا چاہتا ہے کہ جو اہل بیت کو پسند ہو اور اس عمل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ جو عمل اہل بیت کو پسند نہ ہو. تو اب جو ہے تمام چیزیں اسی میں سے آپ دیکھ لیں کہ تواضع انکساری کس قدر مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اسلام سے روایت کرتے ہیں کہ اگر انسان کے اندر تواضع پایا جائے تو اگرچہ جو ہے وہ کنویں میں کیوں نہ ہو پروردگار جو ہے اس تک ہوا پہنچا دیتا ہے نا. ہوا پہنچ کے یعنی اندھیرے کنویں میں ہو تب بھی جو ہے ہوا پہنچتی ہے. اور جو ظالم حاکم ہوتا ہے تو پروردگار جو ہے اس سے بچاتا ہے اور جو ان افراد میں ممتاز ہوتا ہے تو سب سے بلند جو ہے اسے کر دیتا ہے جس کے اندر جو ہے تواضع پایا جائے. تو ایسی بات ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ انسان اس سے محبت بھی کرتا ہے. تواضع ہو کہ انسان کے اندر جو ہے غرور اور تکبر نہ پایا جائے. انسان جو ہے خود سوچے. خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان جو ہے جو بنا ہے ایک نطفے سے بنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ درمیانی زندگی جو گزرتی ہے یہ بھی ایسے ہی سب گناہوں کا بوجھ لیے سب گزرتی ہے درمیانی زندگی جوانی اور یہ سب. پھر جو ہے انتہا جو ہوتا ہے وہ بھی نجس ہے کیونکہ غسل دینا پڑتا ہے نا میت. تو یہ جو ہے درمیانی زندگی گزارتا ہے تو وہ جو ہے اسے یاد کرے یعنی اپنے ماضی کو یاد کرے. جیسا کہ ملتا ہے کہ ایک شخص تھا وہ غلام تھا ایاز نام تھا اس کا. تو محمود غزنوی ہے جو بادشاہ تھا اسے خرید لیا. غلام کو خرید سنیے بڑا دقیق واقعہ ہے عبرت. اسے جو ہے خرید لیا ایاز کو خرید لیا. غلام تھا
یہ محمود بادشاہ تھا، خرید لیا، اب جو ہے یہ اس کے دربار میں ہے، اب یہاں تک کہ یہ ہے نا بہت اس سے قریب ہو گیا، محمود سے بہت زیادہ قربت ہو گئی۔ اب جب بہت زیادہ قریب ہو گیا تو اور جو دوسرے تھے، سمجھ گئے آپ، وہ حسد کرنے لگے، جو حاسدین تھے وہ حسد کرنے لگے، یہ جو ہے ایک غلام ہے خرید کے لایا اور اتنا قریب ہو گیا بادشاہ سے۔ اب جب ہے یہ حسد کرنے لگے، یہ دربار میں رہتا تھا یا پھر جاتا تھا اپنے کمرے میں، تو اب حاسدوں نے یہ کہا، محمود سے یہ کہا کہ دیکھیے یہ آپ کے دربار میں جب تک رہتے ہیں، اس کے بعد جب یہ اپنے کمرے میں جاتے ہیں تو جو آپ کے مخالف ہیں یہ خط و کتابت کرتے ہیں، لکھتے ہیں تاکہ جو ہے وہ خبر دشمنوں تک پہنچا سکے۔ تو اب جو ہے محمود نے یہ کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہم خود جا کر دیکھیں گے۔ اب جو ہے دوسرے دن جب ایاز دربار سے گیا اپنے کمرے میں، اب فوراً تھوڑی دیر کے بعد یہ محمود بھی پہنچ گیا، محمود غزنوی بادشاہ، دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کہ ایاز جلدی دروازہ کھولو۔ اب جو دروازہ کھولا تو محمود جو ہے یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کیا دیکھا، یہ وزیر ہو گیا تھا نا، اس کا وزیر قریبی ہو گیا تھا، کیا دیکھا کہ یہ جو ہے پھٹا اور پرانا جو ہے لباس پہنے ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ پھٹا پرانا لباس، سامنے جو ہے قد آدم تک شیشہ لگا ہوا ہے، اسی کے سامنے پرانا جو غلامی کے دور میں لباس پہنتا تھا پھٹا پرانا پہن کے کھڑا ہے۔ تو اس نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ آخر وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس بہترین لباس ہے، ہم نے دیا ہے، سب چیز ہے، تم وزیر ہو، یہ پھٹا اور پرانا لباس پہن کے آخر وجہ کیا ہے؟ تو ایاز نے کہا کہ دیکھیے کبھی کبھی جو ہے ہم خود اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس وقت کیا ہے، یعنی ہمارے اندر جو ہے تکبر آ جاتا ہے، لہٰذا جو ہے غلامی کا لباس پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ایاز دیکھو بھولنا نہیں ہے نا، تم بھولنا نہیں کہ پہلے جو ہے تم کیا تھے اور اب تم کیا ہو گئے۔ اس سے تو عبرت لینا چاہیے ہمیں نا اس وقت۔ پڑھیے صلوات پڑھیے۔ تو اس سے جو ہے انسان جو ہے نا عبرت، یعنی خود جو ہے اپنے آپ کو سوچے کہ ہم جو ہے کیا تھے، کیا تھے، کچھ بھی نہیں، وجود نہیں تھا، پھر جو ہے جو بنے پانی سے اس سے بنے، شکم میں رہے ہے نا، پھر اس کے بعد پیدا ہوئے، کچھ مانگ بھی نہیں سکتے، رونے کے علاوہ کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے ہے نا، پھر اس کے بعد جو ہے اس قابل ہوئے، شعور ہوا، آگے بڑھے۔ تو انسان جو ہے اگر ماضی کو سوچ لے، ماضی کو سوچ لے اور اس کے اندر جو ہے اگر تواضع پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ پھر اس کے اندر جو ہے کیا کمال ہوتا ہے۔ خود معصومین علیہ السلام نے ہے نا اپنے چاہنے والوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ دیکھو اپنے اندر جو ہے تواضع پیدا کرو، جیسا کہ محمد بن مسلم پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کے چاہنے والے اصحاب میں سے تھے، ان کے پاس جو ہے بہت دولت تھی، بہت دولت تھی، سارا تواضع اختیار کرو، یعنی دولت بہت ہے، کہا امام نے تواضع اختیار کرو۔ تو اب جب امام کے خدمت سے جب واپس ہوئے، اب جب گئے کوفے میں پہنچے تو کیا کیا، پھر انہوں نے جو ہے آواز لگانا شروع کر دیا۔ اب ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ چٹائی بچھا کر کھجور بیچنے لگے، اور بعض یہ ہے کہ چکی وغیرہ آٹے وغیرہ کو کر لیا۔ اب دولت مند تھے، اب آواز لگانے لگے اور بیچنے لگے۔ اب جب گھر والوں نے، خاندان والوں نے دیکھا تب کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، معاشرے میں ناک کٹوا دیا، کھجور بیچ رہے ہیں آواز دے دے کر، یا دوسری روایت پکڑ لے چکی آٹا پیس رہے ہیں نا۔ سب خاندان والے، گھر والے جو ہے کہنے لگے کہ یہ کیا کرے، کرنا ہی تھا تو کوئی بہترین کاروبار مارکیٹ میں کرتے ہے نا، بازار میں جو ہے کہیں اور پیسہ لگاتے، بہترین کاروبار تجارت کرتے، یہ کیا ہے نا، کھجور جو ہے چٹائی بچھا کر جو ہے نا اور آواز لگا رہے ہیں کھجور لے لو، کھجور لے لو۔
تب انہوں نے کہا کہ ہمارے امام نے فرمایا ہے کہ تواضع اختیار کرو، اور اس کے ذریعے جو ہے ہمارے اندر جو ہے یہ چیز پیدا ہو جائے گی۔ تو اہل بیت معصومین علیہ السلام نے حکم دیا، اور اگر اس چیز کو انسان اختیار کرتا ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہے نا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ محدث نوری وہ جو ہے تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اور وہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا چاہنے والا تھا، محب تھا۔ تو یہ ایک روز نجف جا رہا تھا زیارت کرنے کے لیے مولا کی، تو راستے میں ایک ناسبی مل گیا، اور جیسے ہی ملا اسے معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے علی کا چاہنے والا ہے۔ اب جو ہے اسے زود کو کرنے لگا، پریشان کیا، یہاں تک کہ بہت مارا پیٹا، اسے مارا، اور مارنے کے بعد اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے تم نجف جا رہے ہو نا زیارت کرنے، کہا جاؤ جا کے شکایت کر دینا، کہہ دینا ہم نے جو ہے بہت مارا ہے، جاؤ۔ اس نے کہا ہم تو شکایت کریں گے، کہا جاؤ کر دینا، کچھ بھی نہیں ہوگا، جاؤ۔ اب یہ شخص جو ہے پہنچا، اور جو پہنچا تو ظاہر سی بات جو اس نے مارا تھا رسوخ رکھتا تھا، تحصیلدار تھا۔ اب یہ شخص پہنچا، اور پہنچنے کے بعد یہ زری پکڑ کر جو ہے بہت گریہ کرنے لگا، دعا کرنے لگا۔ اب اس کے بعد جو ہے لوگوں نے دیکھا، جب لوگوں نے دیکھا تو سوال کیا، بھائی اس قدر جو ہے تم رو رہے ہو، آخر وجہ کیا بتاؤ، ہم بھی دعا کریں۔ کہا کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ مسئلہ ہو گیا کہ ایک شخص تھا، تحصیلدار تھا، اس نے ہمیں بہت مارا ہے، لہٰذا مولا علی سے جو ہے یہ دعا کر رہے ہیں تاکہ جلدی انتقام ہو۔ تو بہرحال لوگوں نے دعا کی۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ آیا، اور آنے کے بعد رات میں سو گیا۔ اب جب رات میں سویا تو اب خواب دیکھا کہ کوئی شخص سواری پہ سوار آ گیا، اور آنے کے بعد جو ہے اس نے سوال کیا، تو ہم نے بھی پوچھا کہ کون ہیں آپ؟ کہا آواز آئی کہ جس کی بارگاہ میں آئے ہو وہی ہے۔ کہا کہ پھر ہم نے سوچا کہ آگے بڑھیں اور قدموں کا بوسہ لیں، لیکن اس کے بعد جو ہے اتنی سخت نہیں تھی کہ ہم خود ہی بڑھ نہیں پا رہے تھے، سخت نہیں تھی، ہم بڑھ نہیں پا رہے تھے کہ آواز آئی کہ تم جو ہے وہیں رہو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ مولا دیکھیے ہم آ رہے تھے، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں لہٰذا جو ہے میں بہت مارا پیٹا، زود کو کیا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جو ہے انتقام لے، تاکہ وہ بھی جو ہے مر جائے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائے، جو بھی ہو جائے نا۔ تو پھر یہ آواز آئی کہ ایسا کرو کہ جانے دو، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا کہ نہیں مولا، اس نے جو ہے بہت مارا ہے، طنز بھی کیا ہے، جاؤ شکایت کر دینا۔ نیند سے بیدار ہو گیا، پھر جو ہے دوسرے دن حرم میں داخل ہوا، پھر یہی دعا کر رہا تھا، پھر آیا سویا تو پھر خواب میں دیکھا مولا علی آئے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ مولا ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے آپ کچھ کیجیے کہ بدلہ ہو جائے۔ پھر آواز آئی کہ جانے دو، اسے معاف کر دو، اس کا بدلہ جو ہے روز قیامت ملے گا، مرنے کے بعد جو ہے اس کا بدلہ مل جائے گا، ابھی جانے دو دنیا میں، معاف کر دو، اسے چھوڑ دو، اس کا عوض مرنے کے بعد ملے گا۔ پھر اس کے بعد بیدار ہوا، پھر لوگوں سے بیان کیا، حرم میں رونے لگا۔ اب لوگوں نے سنا تو اب لوگوں نے بھی کہا کہ جانے دو، ہے نا، جب خواب میں دیکھا جانے دو، چھوڑ دو، ہے نا۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے، طنز بھی کیا ہے، بہت مارا ہے۔ پھر جب زیارت کے بعد پھر سویا تو تیسری مرتبہ پھر خواب میں دیکھا کہ مولا آئے ہیں۔ پھر کہا کہ مولا ہم چاہتے ہیں انتقام لینا۔ آواز آئی کہ جانے دو، اس نے جو ہے ایک نیکی کیا ہے، ہم اس کے مقروض ہیں۔ اب یہ جو ہے تعجب کرنے لگا، یہ تو دشمن ہے، دشمن مولا علی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقروض ہیں۔ اب جب تعجب کیا، کہا مولا کس طریقے سے مقروض؟ تب جو ہے بتایا، کہا کہ دیکھو ایک مرتبہ جو ہے یہ جا رہا تھا، بغداد سے گزر رہا تھا، سواری پہ سوار تھا، گھوڑے پہ سوار تھا، جا رہا تھا،
کہ لیکن جب دور سے ہمارا جو ہے گنبد نظر آیا، جب گنبد نظر آیا تو یہ سواری سے اتر گیا، اور اس کے احترام میں جب تک جو ہے گنبد نظر آتا رہا سوار نہیں ہوا، پیدل جو ہے یہ چلتا رہا، جب تک نظر آیا گنبد تب تک جو ہے یہ پیدل چلتا رہا احترام میں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ سواری پہ سوار ہوا ہے، لہٰذا جو ہے جانے دو، اور وہ جو ہے توبہ کر کے راہ راست پہ آ جائے گا۔ اب جب بیدار ہو گئے، اب اطمینان ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ شخص چلا، کچھ دور چلا کہ وہی راستے مل گیا، پکڑا، کہا دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، تم نے تو شکایت کی ہوگی؟ کہا ہاں ہم نے شکایت کی ہے۔ کہا دیکھ لو، شکایت کیا کچھ نہیں ہوا۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، لیکن ایک مسئلہ ہے جس کی وجہ سے جو ہے تم پریشانی میں مبتلا نہیں ہوئے۔ کہا کیا مسئلہ؟ کہا ایک مرتبہ تم گزر رہے تھے، پل بغداد کی طرف سے جا رہے تھے، اور گھوڑے پہ سوار تھے، گھوڑے پہ یا خچر پہ بہرحال سوار تھے، اور تم نے مولا علی کے حرم کا غبت دیکھا، جیسے ہی دیکھا تو سواری سے احترام میں اتر گئے، جب تک نظر آتا رہا پیدل چلتے رہے۔ یہی نیکی ہے تمہاری کہ جس کی وجہ سے مولا نے کہا کہ جانے دو، معاف کرو۔ تب وہ چونکا، کہا یہ تو کسی کو معلوم ہی نہیں، ہم نے تو کسی سے بتایا ہی نہیں، یہ صرف جو ہے ہم ہی جانتے ہیں، کسی سے بتایا نہیں۔ جیسے یہ سنا فوراً جو ہے اس کے ہاتھوں کا بوسہ لیا، معافی مانگنے لگا، ہے نا، کہا کہ ہمیں جو ہے معاف کرو، اور زبردستی جو ہے گھر پہ لے کر گیا، بہترین دعوت کی، ہے نا، بہترین دعوت کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا پیسہ وغیرہ بھی دیا، اور توبہ اور استغفار کیا، راہ راست پہ آ گیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو تواضع ہے نا ان کے ساری ایسی چیز ہے۔ اب بس کیا جائے، سمیٹ دیا ہے نا، صلوات پڑھیے محمد۔ بہرحال کی اہل بیت معصومین علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوتی ہے اسی طریقے سے جو ہے انسان جو ہے عمل انجام دیتا ہے۔ ہاں جان محترم، جب کسی شخص نے امام حسین سے سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ باپ کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا موقع کون سا ہوتا ہے؟ امام نے فرمایا کہ اس کا جوان بیٹا اس کے آنکھوں کے سامنے پہلے ایک ذاکر خام میں امام کو دیکھا، سوال کیا کہ مولا یہ بتائیے کہ جب آپ سب کے مسائل سنتے ہیں کربلا کے تو کیا کرتے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ بھائی میں سر پیٹ پیٹ کر روتا ہوں۔ تو اس نے سوال کیا مولا جب آپ علی اکبر کے مسائل سنتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ کہا کہ ہم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں زادار جب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، امام حسین صبح سے بانٹ رہے تھے، لوگ آ رہے تھے، امام بانٹ رہے تھے، لیکن جب شام ہوئی تو ایک بیوی آئی، اور آنے کے بعد کہا کہ بھیا آپ صبح سے بانٹ رہے ہیں، میں بھی سوالی بن کر آئی ہوں۔ امام حسین نے کہا کہ بہن مانگو، کیا چاہتی ہو سوال کرو، جو چاہتی ہو سوال کرو۔ تو شہزادی نے کہا کہ بھیا میں کچھ نہیں چاہتی، صرف اتنا چاہتی ہوں کہ علی اکبر کو ہمیں دے دیجیے اور زینب پالنے والی ہو جائے۔ اور امام حسین نے علی اکبر کو دیا، شہزادی زینب جو ہے بوسہ دیتے ہوئے علی اکبر کو گھر پہ لائے، علی اکبر کو جوان کر کے کربلا کے میدان میں لے کر آئے۔ ہاں زاداؤ، یہی علی اکبر ہیں کہ جنہیں جنگ جو ہے حضرت عباس نے سکھایا ہے۔ بس آخری فکرہ حضرت عباس نے جنگ سکھایا ہے، علی اکبر علیہ السلام کو استاد تھے۔ تو ایک مرتبہ جو ہے، بس یہی آخری فکرہ ہے، ایک مرتبہ یہ مصنوعی جنگ ہو رہی تھی، حضرت عباس جو ہے وہ سکھا رہے تھے، اور ادھر سے حضرت عباس نے کہا علی اکبر سے کہ نیزہ اٹھاؤ، اور نیزہ اٹھائے علی اکبر، نیزہ اٹھائے
سکھا رہے ہیں حضرت عباس ہیں، سکھا رہے ہیں. اور بیویاں جو ہے وہ دیکھ رہی ہیں اس منظر کو، ہے نا، اس منظر کو دیکھ رہی ہیں. اور شہزادی زینب بھی دیکھ رہی ہیں، تمام بیویاں دیکھ رہی ہیں، تعریف کر رہی ہیں، شاباش شاباش، ہے نا، مرحبا مرحبا، ہے نا، میرا بیٹا اکبر جو ہے کس طریقے سے، ہے نا، جنگ کر رہا ہے، مصنوعی جنگ سکھا رہے ہیں. ادھر سے آواز آ رہی تھی مرحبا مرحبا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے کہا کہ علی اکبر اب تم نیزے کو روکو، میں نیزہ چلاؤں گا. سکھا رہے ہیں جنگ. اور ادھر جو ہے حضرت عباس نے نیزے کو اٹھایا، ادھر اٹھایا کہ فضا دوڑتی ہوئی آئی. کہا عباس بس رک جائیے. کہا کیا ہوا؟ کہا علی اکبر کی طرف اٹھتا ہوا نیزہ زینب نہیں دیکھ سکتی ہے. یہ مصنوعی جنگ تھی، شہزادی زینب نے برداشت نہیں کیا. لیکن ہائے کربلا میں علی اکبر کا سینہ ٹوٹی ہوئی من قدر جنگ. پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہیں انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما. جنگ علی علین عنایت فرما. وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مرحوم افضال حسین ابن حسین عباس، بانو بیگم بنت فیاض حسین، محمد حسین ابن عباس حسین اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات کے روح کو اصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا عباد اللہ والارواح التي حلت بفنائك لتمن السلام قبل ما بقيت وقي الليل ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم یا خلیل اللہ. السلام علیکم یا معین الضعفاء الفقراء. السلام علیکم یا شمس الشمس. السلام علیکم یا مسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم یا شیعۃ المبارک سلطان ابو العز علی بن مسعود ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب الزمان. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا شریک القرآن. السلام علیکم یا قاضی القرآن. السلام علیکم یا محمد السلام. السلام علیکم مغرب ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.